السلام علیکم خواتین و حضرات. فائنینشیل اکاؤنٹنگ سیریز کا 29واں لیکچر. آج تک ہم نے جو ٹاپکس کور کیے اس میں بیلنس شیٹ اور پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے حوالے سے ان کے مختلف حصے جو تھے ان پہ غور کیا، ان کا مقصد کیا تھا، ان فگرز کو ارائیو ایٹ کیسے کرتے ہیں اور ان کی ریکارڈنگ کیسے کی جاتی ہے، اکاؤنٹنگ ٹرانزیکشنز کی ریکارڈنگ کیسے کی جاتی ہے. لیکن ان تمام چیزوں کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ رزلٹ جو ہے وہ پروفٹ اینڈ لاس اور بیلنس شیٹ میں ہمارے سامنے آتا ہے. یہ بیلنس شیٹ اور پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ جو ہیں یہ چاہے ہم سال کے آخر میں بنائیں، ہر مہینے کے آخر میں بنائیں، ہر 6 مہینے کے بعد بنائیں، جس وقت بھی بنائیں گے یہ اس پیریڈ کا، جس پیریڈ کے لیے بنایا جا رہا ہے اس پیریڈ کی عکاسی کریں گے. ان کو مزید سمجھنا تفصیل کے ساتھ وہ ضروری ہے. ہم نے آج تک کاسٹ آف گڈ سولڈ کی بات کی، سیلز کی بات کی، فکسڈ ایسٹس کی بات کی، اسٹاکس، ڈیٹرز اینڈ کریڈیٹرز، کیش اور بینک. ان تمام موضوعات پہ ہم نے تفصیلاً بات کی اور ان کے حوالے سے پھر کنٹرول اکاؤنٹس کی بھی بات ہوئی اور بینک ریکنسیلیشنز کی بات ہوئی. جنرل لیجر کیا چیز ہوتا ہے اور اس میں کس کس قسم کے اکاؤنٹس وغیرہ رکھے جاتے ہیں، یہ تمام باتیں ہم نے کی. تو آئیے ہم پہلے سب سے آج تو شروع کرتے ہیں، وہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ سے ہی شروع کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کا فارمیٹ کیا تھا؟ وہ فارمیٹ جو ہے یا فارم جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ ایک اکاؤنٹنگ پیریڈ کا، یعنی ایک خاص مخصوص عرصے کا کے نتائج جو ہیں، کاروبار کے نتائج جو ہیں، ان کو کاغذ پہ لکھ کے سمجھنا چاہتے کہ جی اس خاص عرصے کے اندر، اس مخصوص عرصے کے اندر آپ کے کاروبار نے منافع کیا یا نقصان. تو ظاہر ہے کہ جی سب سے پہلے تو انکم ہے. انکم یا سیلز دونوں چیزیں ایک ہی ہیں. انکم جو ہے وہ کئی دفعے آپ کا لفظ جو ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں. اگر آپ چیزیں بیچ رہے ہیں تو تب سیل کر رہے ہیں آپ. اگر آپ سروسز پرفارم کر رہے ہیں، یعنی کنسلٹنسی کر رہے ہیں یا اور کوئی اس قسم کی چیز کر رہے ہیں، آرکیٹیکچرل سروسز ہیں وہ پرووائڈ کر رہے ہیں، تو وہاں پہ سیل نہیں ہوتی، وہاں پہ انکم فرام سروسز رینڈرڈ کا لفظ جو ہے یا وہ استعمال کیا جاتا ہے. بہرحال یہ جو بھی کاروبار بیچ رہا ہے یا فروخت کر رہا ہے چیز، چاہے وہ سروسز ہیں چاہے وہ گڈز ہیں، اس سے جو آمدن ہے اس کو سب سے پہلے ہم پروفٹ اینڈ لاس میں لکھ رہے ہیں. اب ظاہر سی بات یہ ہے کہ جی اس آمدن کو کمانے کے لیے اخراجات بھی ہوتے ہیں. اخراجات کچھ بلا واسطہ اور کچھ بال واسطہ ہوتے ہیں، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ہوتے ہیں. ڈائریکٹ ایکسپنسز، جب آپ کوئی چیز اپنے کارخانے میں بناتے ہیں تو آپ اس کے لیے خام مال خریدتے ہیں. خام مال کو پھر مشینی پروسیس کے ذریعے اپنی ایکسپرٹیز جو آپ نے اسکلڈ ورکرز رکھے ہوئے ہیں ان کے ذریعے آپ ایک اینڈ پروڈکٹ بناتے ہیں. وہ اینڈ پروڈکٹ پھر بازار میں فروخت کیا جاتا ہے جس سے کہ کاروبار کو آمدن ہوتی ہے. وہ جو پروڈکٹ ہے اس کے بنانے میں جو ڈائریکٹ اخراجات ہیں، ڈائریکٹ اخراجات میں مٹیریل آ جائے گا، لیبر آ جائے گی، مشینری کی کاسٹ آ جائے گی. مشینری کی کاسٹ کیا ہوگی؟ مشینری کی کاسٹ یاد ہے آپ کو کہ ہم نے ڈپریسیشن کی بات کی تھی. تو ڈپریسیشن کے حوالے سے جو مشینری کی کاسٹ ہے وہ آئے گی. اس کے علاوہ
جو بجلی کا خرچ ہے مشینری چلانے میں یا اس کارخانے میں جہاں پہ آپ کے یہ ورکرز بیٹھ کے کام کر رہے تھے، اس کی جو بجلی کی کاسٹ ہے اس نے بھی کنٹریبیوٹ کیا، کیونکہ اگر بجلی نہ ہوتی تو وہ لوگ اندھیرے میں تو کام نہیں کر سکتے تھے. سو اس وجہ سے یہ ڈائریکٹ پروڈکشن کاسٹس ہو جاتی ہیں، اور یہ تمام کی تمام پروڈکشن کاسٹ جو ہیں یہ پھر ہم کاسٹ آف گڈز سولڈ کے عنوان سے ان کو سمجھتے ہیں. تو یہ جس وقت ہم سیلز میں سے مائنس کرتے، سیلز کی جو فگر ہے یا سیلز کا ویلیو جو ہے وہ آپ کو یاد ہے کہ ایک سیلز پرائس کی بیسس پہ ہوتا ہے، جبکہ کاسٹ جو ہے اس کو بنانے کی کاسٹ جو ہے اس میں اور سیلز پرائس میں ظاہر ہے کہ فرق ہوگا. وہ فرق کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ بھی ہم نے آپ کو بتائی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے کچھ انڈائریکٹ ایکسپنسز بھی ہیں جو کہ آپ نے ریکور کرنے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ بیچ کے ہی کر سکتے ہیں. لہذا جو سیلنگ پرائس ہے اس میں وہ انڈائریکٹ ایکسپنسز بھی شامل ہوتے ہیں کہ جی آپ کے پاس گاڑی ہے، اس گاڑی میں آپ سامان لاتے ہیں، لی جاتے ہیں، تو اس پہ پیٹرول خرچ ہوتا ہے، اس کی ریپیئر پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، جس دفتر میں آپ شاید بیٹھتے ہوں اس دفتر کا بجلی کا خرچ ہے. ایک تو بجلی کا وہ خرچ ہے جو فیکٹری کا ہے، لیکن اس کے علاوہ جہاں پہ آپ بیٹھتے ہیں وہاں پہ بھی بجلی استعمال ہوتی ہے اور اس کا بھی خرچ ہوتا ہے. اسی طریقے سے اور لوگ جو کہ سٹورز میں کام کر رہے ہیں یا فیکٹری کے چوکی دار ہیں یا دکان کا چوکی دار ہے یا جو مال خرید کے لاتے ہیں اور وہ سیلز مین جو مال بیچنے کے لیے مارکیٹ میں جاتے ہیں یا ڈسٹریبیوٹرز کو دینے کے لیے جاتے ہیں یا ڈسٹریبیوٹر سے تعلق رکھتے ہیں، یہ سب لوگ جو ہیں یہ انڈائریکٹلی سیلز کو کرنے میں ان کا حصہ ہے. گو یہ ڈائریکٹ کاسٹ نہیں ہے، ڈائریکٹ اس لیے نہیں کہ جی بنوائی میں ان کا عمل دخل نہیں ہے، لیکن بالواسطہ انڈائریکٹلی ان کا بلا واسطہ ان کا دخل ضرور ہے اس پوری ایکٹیویٹی کے اندر جو کہ آپ کا کاروبار کر رہا ہے. تو سیلنگ پرائس اور کاسٹ پرائس کی جو کاسٹ ہے آف بنانے کی اور جو سیلنگ پرائس ہے ان کو بیچنے کی، اس میں جو فرق ہے اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ یہ تمام دوسرے اخراجات جو ہیں ان تمام کو بھی ریکور کیا جائے. دوسری چیز کہ جی ظاہر ہے کوئی بھی کاروبار کر رہا ہے تو وہ کچھ حاصل کرنے کے لیے، منافع کرنے کے لیے وہ جو ہے وہ کاروبار کر رہا ہے، تو منافع کا ایلیمنٹ بھی آپ کی اس میں شامل ہوتا ہے جو سیلنگ پرائس ہوتی ہے، اور جو ڈفرنس ہوتا ہے سیلنگ پرائس اور کاسٹ پرائس کا اس کے اندر منافع کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے. تو جب ہم نے اس کے بنوانے کی کاسٹ نکال دی اس کی آمدن میں سے، تو جو ہمارے پاس چیز بچی وہ ہمارے پاس گروس پروفٹ کہلائی کہ جی یہ ہم نے گروس پروفٹ کیا ہے سیلز مائنس کاسٹ آف پروڈیوسنگ یا کاسٹ آف پروڈکشن یا کاسٹ آف گڈ سولڈ جو ہے اس کو مائنس کر لیں گے تو ہمارے پاس گروس پروفٹ آئے گا. اب یہ گروس پروفٹ جو ہے اس میں سے ہم نے بہت ساری اور چیزیں بھی، جیسے میں نے ابھی کہا کہ جی انتظامی اخراجات، ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز، سیلنگ مارکیٹنگ کے ایکسپنسز، یہ ہم نکالیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ کچھ ہمارے پاس چیزیں، مثلا اگر پیک کر کے کوئی چیز بھیجتے ہیں تو بہت سارا پیکنگ مٹیریل جو ہے وہ اگر خراب ہو جاتا ہے یا جو ہم چیزیں بنا رہے ہیں وہ اس کوالٹی کی نہیں جس کوالٹی کی ہم بازار میں بیچنا چاہتے ہیں تو ان کو ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں، ان کو بھی ان کو جو ہے وہ علیحدہ کر دیتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو علیحدہ کر دی جاتی ہیں ناکارہ سمجھ کے یا جن کو کہا جائے کہ جی ان کی ریئل ویلیو یا مارکیٹ کمپنی نہیں کرنا چاہتی، ان کو بیچنا نہیں چاہتی، تو ان کو جو ہے اسکریپ کے طور پہ بیچ دیا جاتا ہے. جو چیزیں اسکریپ کے طور پہ بیچ دی جاتی ہیں ان سے بھی کچھ نہ کچھ آمدن تو ہو ہی جاتی ہے، اس کو ہم ادر انکم کہتے ہیں. تو جو گروس پروفٹ ہے اس میں اگر ہم ادر انکم کو ایڈ کریں اور پھر جو انتظامی اخراجات ہیں، ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز ہیں، سیلنگ ڈسٹریبیوشن مارکیٹنگ ایکسپنسز ہیں، وہ اس میں سے ہم مائنس کریں تو تب ہمارے پاس جو فگر آئے گی وہ اس کو عام طور پہ آپریٹنگ پروفٹ کہا جاتا ہے کہ آپریشنز سے جو ہم کام کر رہے ہیں اس کام سے
हमें जो मुनाफा टोटल हुआ वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाए। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से एक और खर्चा भी है, और वो खर्चा तभी होगा कि अगर हमने किसी से कोई कर्ज लिया हुआ है, किसी बैंक से लिया हुआ है या किसी और जगह से लिया हुआ है, उस पे हम ये जरूरी है कि जी हम कोई ना कोई प्रॉफिट, जिससे कर्ज लिया है उसको प्रॉफिट दे रहे होंगे। वो जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं वो जिस वक्त हम माइनस करेंगे इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, क्योंकि वो भी जो हमने कर्ज लिया वो कर्ज हमने कारोबार को चलाने के लिए लिया, उसके अखराजात को मीट करने के लिए लिया था कर्ज, और उस पे जाहिर है कि कोई प्रॉफिट का रेट होगा जो कि हमने अदा करना होगा सालाना या 6 महीने के बाद। तो वो जो कॉस्ट है वो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कहलाती है। वो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से माइनस किए जाते हैं तो हमारे पास फिगर फिर आती है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी टैक्स हमने अदा करना है और टैक्स जो है वो नेट प्रॉफिट पे ही दिया जाता है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से जब टैक्स की फिगर जो है वो माइनस की जाएगी तो हमारे पास जो अब प्रॉफिट आएगा वो असल प्रॉफिट है कि जो हम ये समझ सकते हैं कि जी हमारा है और हम इसे अपने आप को दे सकते हैं, अपने जो बाकी पार्टनर्स हैं उनमें तकसीम कर सकते हैं। ये तो प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्म हुआ। अब इसमें हम फिर दोबारा सेल्स की बात जरा तफसील में कर लें। सेल्स, जैसे कि मैंने बताया कि जी ये आमदन है वो तमाम सर्विसेज या चीजें बेच के जो कि आप अपने ऑफिस से या अपने दुकान से या अपने कारखाने में बना करके बेच रहे हैं या जिनको ऑफर कर रहे हैं फॉर सेल। सेल की जब हम फिगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देते हैं तो उसके लिए ये एक असूल होता है कि जी ये फिगर ग्रोस अमाउंट की होनी चाहिए, यानी इसमें से अगर हमने कोई किसी को रिबेट, डिस्काउंट, कमीशन कोई चीज अगर अदा की है तो उसको अदा करने से पहले जो ग्रोस अमाउंट है उसका टोटल अमाउंट जो है सेल का, यानी अगर हम 100 रुपए की एक चीज फरोख्त कर रहे हैं और उस पर 10% डिस्काउंट दे रहे हैं तो सेल की मद में या सेल की जो फिगर रिकॉर्ड होगी वो 100 रुपए की होगी, ना कि 90 रुपए की। वो जो 10 रुपए हम रिबेट के तौर पे दे रहे हैं या डिस्काउंट दे रहे हैं या कमीशन दे रहे हैं उसको हम अलहदा से शो करेंगे एज पार्ट ऑफ आवर एक्सपेंसेस। प्रॉब्ली हम उसको सेलिंग एक्सपेंसेस के अंदर जो है वो शो कर सकते हैं। अगर डिस्काउंट्स हम देते हैं, हम डिस्काउंट्स जो है वो भी अलहदा से शो करेंगे, लेकिन सेल्स की फिगर जो है वो ग्रोस फिगर आनी चाहिए, वो नेट नहीं आनी चाहिए। नंबर 2 चीज जो है सेल्स के बारे में वो ये है कि सेल्स किस वक्त होती हैं। जाहिर है कि अगर आप किसी को कोई चीज बेच रहे हैं तो जब तक वो चीज उसके हवाले नहीं कर दी जाती, चाहे वो ट्रांसफर जो है वो फैक्ट्री के गेट से बाहर निकलने पे हो, काउंटर पे चीज कस्टमर को थमा देने से और उसके इव्ज जो भी पैसे हैं वो वसूल कर लेने से हो, ये जैसे भी हो, या अगर आप सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो जो आपने सर्विस परफॉर्म करनी थी वो जैसे जैसे परफॉर्म कर ली हो उसके हिसाब से वो आमदन जो है वो होगी आपको। तो सेल ये नहीं कि अगर किसी ने वादा किया कि जी वो आपसे चीजें खरीदेगा तो सेल हो गई आपकी, नहीं। सेल किसी एक खास वक्त पे होती है और उसके लिए जरूरी ये है कि जी उसका कंट्रोल, उसकी यूजेज वो और टाइटल जो है वो ट्रांसफर हो खरीदार को। जब वो हो जाएगा तो फिर सेल जो है वो समझी जाती है, उसके बगैर सेल नहीं होती। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसके बारे में हम तफसीलन बात कर चुके हैं। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले दोबारा इसके बारे में बताया था कि जी ये
اس کی بنوائی کی، جو بھی آپ پروڈکٹس بنا رہے ہیں اپنی فیکٹری میں، اس کی بنوائی کی کاسٹ ہے. یا اگر آپ مینوفیکچرنگ نہیں کر رہے، آپ ایک دکان چلا رہے ہیں جہاں پہ آپ سامان خرید کے لاتے ہیں، تو جس سے آپ خرید کے لاتے ہیں اس کو کوئی قیمت ادا کرتے ہیں، وہ جو قیمت ادا کی ہوئی ہوتی ہے پلس اس سامان کو اپنی دکان تک لانے کی جو کاسٹ ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی کاسٹ ہے اس کی ڈائریکٹ کاسٹ، تو وہ بھی اس میں شامل کر کے ٹول ٹیکس ہے یا کوئی آکٹروئے ہے یا کوئی اس قسم کی کوئی چیز ہے، وہ تمام چیزیں کا کاسٹ جو ہے وہ اس کاسٹ اس آئٹم کے جو کہ آپ بیچ رہے ہیں اپنی دکان سے اس کی ڈائریکٹ کاسٹ میں شامل ہے، اور وہ کاسٹ آف گڈز سولڈ میں شامل ہوگی. گروس پروفٹ، آپ کو یاد ہے کہ ہم نے کہا تھا، ایک ایکویشن دیا تھی آپ کو کہ گروس پروفٹ از اکول ٹو سیلز مائنس کاسٹ آف گڈز سولڈ. اسی حوالے سے کاسٹ آف گڈز سولڈ کے حوالے سے ہم نے جب را مٹیریلز کی بات کی تھی یا مٹیریلز کی بات کی تھی یا سٹاکس کی بات کی تھی، تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اوپننگ سٹاک پلس پرچیزز مائنس کلوزنگ سٹاک، اور جو بیلنس آ رہا ہے وہ ہے جو آپ نے ایکچولی مٹیریل کنزیوم کیا، استعمال کیا، یوز کیا، بیچا یا جو بھی کیا. تو اگر آپ کے پاس سٹاک سال کے شروع میں یا اکاؤنٹنگ پیریڈ کے شروع میں موجود تھا، اس اکاؤنٹنگ پیریڈ کے دوران آپ نے مزید پرچیز کیا، مزید خریداری کی اس را مٹیریل کی، وہ اس میں اگر آپ ایڈ کریں گے، اور پھر اس اکاؤنٹنگ پیریڈ کے آخر میں جو آپ کے پاس فزیکلی بچ جائے گا اس را مٹیریل میں سے جو کہ آپ کے پاس تھا، جو کچھ بچ گیا، وہ اگر آپ نکال دیں گے تو جو فرق آئے گا وہ فرق جو ہے وہ کاسٹ ہوگی ان آئٹمس کی کہ جو آپ نے سیل کر دیے ہیں، بیچ دیے. سو یہ بھی آپ کو چیز جو ہے کاسٹ آف گڈ سولڈ کے حوالے سے یہ آپ کو یاد رکھنے کی ہے. ادر انکم کی بات ہوئی، اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ جی اسکریپ وغیرہ جس وقت آپ بیچ دیتے ہیں اس سے جو آمدن ہوتی ہے. ہاں، کئی دفعہ کاروبار جو ہیں وہ اگر ان کے پاس سرپلس کیش ہوتا ہے کہ ان کی ضروریات کے حساب سے زیادہ اگر پیسے ہیں، کیش ہے ان کے پاس، تو وہ کیش جو ہے وہ انویسٹ کر دیا جاتا ہے. وہ انویسٹمنٹ چاہے کسی دوسری کمپنیز کے شیئرز میں ہو، یا اس کو ایک خاص مدت کے لیے بینک میں ڈپازٹ پہ رکھا دیا جائے، یا پی ایل ایس اکاؤنٹ اگر آپ کھولے ہوئے ہیں بینک میں کاروبار کے نام پہ، تو اس پہ جو منافع آپ کو مل رہا ہے وہ منافع جو ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ادر انکم میں شامل کی جاتی ہیں. اور چونکہ یہ انویسٹمنٹس یا یہ ڈپازٹس یا یہ پی ایل ایس اکاؤنٹ کاروبار کے نام سے ہیں، آپ کے نام سے نہیں ہیں. اگر آپ کے نام سے ہوتے تو وہ آپ کی ذاتی انکم ہوتی، لیکن اگر کاروبار کے نام سے ہیں تو وہ کاروبار کی انکم ہے. کیونکہ یہ ہم شروع میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ کاروبار جو ہے اس کی حیثیت جو کاروبار کا مالک ہے اس سے علیحدہ ہوتی ہے، دونوں ایک چیز نہیں ہوتے. ہاں، اگر ایک انفرادی کاروبار ہے، سول پروپرائٹرشپ ہے مثال کے طور پہ، تو وہ سول پروپرائٹرشپ جو ہے وہ اس وقت تک ہی ہے کہ جب تک وہ شخص جو اس کاروبار کو چلا رہا ہے یا اس کا مالک ہے وہ جب تک حیات ہے. کاروبار اس انڈیویجول کے ساتھ اس شخص کا کاروبار ختم ہو جاتا ہے. ہاں، کوئی اور شخص اس کے بعد جانے کے بعد جو ہے وہ کاروبار چلا لے تو وہ اب کسی اور شخص کا کاروبار، لیکن اور اس صورت میں تمام جو کاروبار کی رسپانسبلٹی ہے، لائبلٹی ہے، وہ اس انڈیویجول کی ہوتی ہے، اس فرد کی ہوتی ہے. اس کے بعد ہم نے آپ سے بات کی تھی پارٹنرشپ کی. پارٹنرشپ کے اندر پارٹنرشپ اپنی جگہ ہے، انویسٹمنٹ اپنی جگہ کرے گی، لائبلٹیز انکر کرے گی، سب کچھ کرے گی، پارٹنرشپ کے نام سے کرے گی. لیکن پارٹنرشپ میں ہی جو تمام پارٹنرز ہیں وہ
اس پارٹنرشپ کیے تمام لائبلٹیز کے لیے انگریزی میں لفظ ہے جوائنٹلی اینڈ سیورلی جوائنٹلی اینڈ سیورلی لائبل، یعنی ہر پارٹنر جو ہے وہ ان تمام لائبلٹیز کا 100% جوائنٹلی اکٹھے مشترکہ طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی وہ اس کے لیے رسپانسبل ہے۔ انڈیویجول کے کیس میں، سول پروپرائٹرشپ کے کیس میں ہم نے کہا کہ سول پروپرائٹر جو ہے وہ 100% رسپانسبل ہے۔ پارٹنرشپ کے کیس میں نہ صرف جو پارٹنرز ہیں وہ انفرادی طور پہ بلکہ اجتماعی طور پہ بھی وہ رسپانسبل ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے یہ اب آگے کسی لیکچر میں بتائیں گے آپ کو۔ اس کے بعد تیسرا ایک سٹیج آتا ہے۔ تیسرا سٹیج یہ ہے کہ لمیٹڈ کمپنی کا سٹیج ہے۔ لمیٹڈ کمپنی جو ہے وہاں پہ لوگ انویسٹ کرتے ہیں پیسہ اور اس کو شیئر کیپٹل کہا جاتا ہے۔ اس شیئر کیپٹل کے حوالے سے نقصان نفع اس حد تک برداشت کیا جاتا ہے اور رسپانسبلٹیز جو ہے، لائبلٹیز جو ہے وہ بھی اسی حد تک ہوتی ہیں۔ تو یہ تین مختلف قسم کے طریقہ کار کاروبار کرنے کے۔ بہرحال ایڈمنسٹریٹو اینڈ سیلنگ ایکسپنسز پہ ہم دوبارہ آتے ہیں جو کہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کا حصہ ہے۔ ایڈمنسٹریٹو اینڈ سیلنگ ایکسپنسز جیسے میں نے پہلے کہا کہ جی یہ تو جو آپ کے انتظامی معاملات پہ جو اخراجات آتے ہیں، آپ جو مال بیچ رہے ہیں، سیلنگ کر رہے ہیں، ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں، مارکیٹنگ کر رہے ہیں، اس پہ جو خرچہ آتا ہے ان کو علیحدہ علیحدہ سے لکھ دیا جاتا ہے اور وہ بھی ظاہر ہے کہ کاروبار کا خرچہ ایک ضروری حصہ ہیں اور ان کی ریکوری جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ اب یہ ایک اور چیز یہاں پہ اگر ہم سمجھ لیں کہ جی جتنا زیادہ نمبر آف آئٹمز ہم بیچیں گے، جو کاسٹ آف گڈ سولڈ ہے وہ تو اس کے حساب سے بڑھتی رہے گی یا کم ہوتی رہے گی کہ جی جتنے زیادہ اتنا زیادہ را مٹیریل آپ کو چاہیے، خام مال چاہیے یا اور چیزیں چاہیے۔ لیکن یہ جو خرچے ہیں انتظامی، سیلنگ، ڈسٹریبیوشن وغیرہ، یہ خرچے جو ہیں یہ عام طور پہ فکسڈ رہتے ہیں۔ مثلا آپ کا دفتر کا کرایہ جو ہے وہ تو ہر مہینے آپ نے کرایہ دینا ہے، سیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اگر سیل زیادہ کریں گے آپ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فی یونٹ سولڈ جو ہے وہ آپ کی ریکوری اس حساب سے زیادہ یونٹس پہ پھیل جائے گی۔ کاسٹ جو آپ ریکور کر رہے ہیں پر یونٹ وہ کم ہو جائے گی، پر یونٹ مارجن آف پروفٹ بڑھ جائے گا۔ سو کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ یونٹس ہم جو چیز بھی بنا رہے ہیں وہ ہم زیادہ بیچ سکے تاکہ یہ جو فکسڈ کاسٹ وغیرہ جو ہے یہ ہم ریکور کر سکے اور پر یونٹ ان کی جو کاسٹ آتی ہے وہ کم ہو جائے تاکہ مارجن آف پروفٹ پر یونٹ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے۔ تو یہ غور کرنے کی چیز ہے، اس کے بارے میں بھی ہم آپ سے آئندہ بات کریں گے۔ اب ایکسپنسز کی طرف آتے ہیں۔ ایکسپنسز کی بات ہم نے بہت ساری جو ہے وہ نہیں کی، کاسٹ آف گڈ سولڈ کے حوالے سے تو کر لی تھی، لیکن ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز اور سیلنگ ایکسپنسز کے حوالے سے سب سے ایک اہم حصہ جو ہے کوئی بھی ایکسپنسز کا وہ سیلریز اینڈ ویجز ہے۔ سیلریز اینڈ ویجز تنخواہیں ہیں۔ تنخواہیں جو ہیں اس میں ویجز جو ہے وہ انگریزی زبان میں ویجز جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کو کہ روز کے حساب سے تنخواہ ملتی ہے، اور سیلری وہ ہے جس کو مہینے کے اعتبار سے، وہ تمام لوگ ہیں جن کو مہینے کے اعتبار سے تنخواہ ملتی ہے۔ تو جنرلی جو ویجز ہیں، ویجز، سیلریز اینڈ ویجز، اس کے اندر دو پورشنز ہیں۔ اس میں ایک وہ پورشن ہے جو کہ فیکٹری کے اندر ڈائریکٹلی کام کر رہے ہوں لوگ مینوفیکچرنگ آف گڈز کے اوپر، اور ان کی سپروائزری جو ہے مینیجیریل اور سپروائزری جو ہے کیڈر جو ہیں ان کی جو تنخواہ ہے وہ تمام کی تمام جو ہے وہ ڈائریکٹ کاسٹ ہو جاتی ہے اور کاسٹ آف گڈ سولڈ کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہے۔ جو سیلری وغیرہ ہم پے کرتے ہیں انتظامی سٹاف کو، جس کے اندر
کمپنی کا مینیجنگ ڈائریکٹر یا چیف ایگزیکٹو، اس کے اکاؤنٹس کے لوگ، پرچیز ڈپارٹمنٹ کے لوگ، سیل ڈپارٹمنٹ کے لوگ، سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کے لوگ، سٹورز کے لوگ، یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ اس میں آ جاتے ہیں، اور ان لوگوں کی تنخواہیں جو ہیں یہ ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز میں عام طور پہ کلاسیفائی کی جاتی ہیں۔ تو سیلز والوں کی تنخواہیں، ان کی کمیشنز، ان کے بونسز، یہ سب کے سب جو ہے یہ سیلنگ ایکسپنسز کا حصہ ہے۔ علیحدہ علیحدہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے کہ جی کاسٹ آف گڈز سولڈ، کہ جی یہ سارے کے سارے تو جی خرچہ ہو رہا نا جی، سب چیز وہ جو آخر وہ جی بنانے میں ہی خرچہ ہوتا ہے جی، اور اس کو بیچنے میں ہی خرچہ ہوتا ہے جی، بالکل ہوتا ہے، لیکن پہلی چیز تو یہ تعین کرنے کی ہے کہ ہم جو کچھ بیچ رہے ہیں اس میں اور جس قیمت پہ اس کو بنا رہے ہیں، یا جو قیمت خرید ہماری تھی اس میں اور جو قیمت فروخت ہماری ہے اس کے اندر کیا فرق ہے اور کتنا فرق ہے، کیونکہ چیزیں جب تک ہم خریدیں گے نہیں اور ان کو بنا کر کے مزید کاسٹ خرچ کر کے اس کو آگے اس حالت میں نہیں لائیں گے کہ وہ بیچی جا سکے تو بیچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سو یہ کاسٹ جو ہے یہ تو ہونی ہی ہونی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جس قیمت پہ ہم بیچ رہے ہیں کیا وہ قیمت اتنی مناسب ہے کہ اس سے ہمارے بقیہ ماندہ جو اخراجات ہیں، یہ ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز ہیں، جو سیلنگ ایکسپنسز ہیں، فائنینشیل ایکسپنسز ہیں، یہ سارے کے سارے میٹ ہو جاتے ہیں یا نہیں ہو جاتے۔ اس لیے یہ علیحدہ علیحدہ اور صحیح کلاسیفیکیشن کرنے کی ضرورت جو ہے وہ اہم ہے، کیونکہ اس کے بغیر جو پکچر آئے گی وہ ایک اوور آل پکچر تو آ سکتی ہے، ایک ٹوٹل پکچر آ سکتی ہے، لیکن صحیح پکچر ہمیں نہیں ملے گی کہ جی یہ ہمارے جو انڈائریکٹ ایکسپنسز ہیں یہ ہم میٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بھی پتہ کرنا بہت ضروری ہے، کیوں کہ قیمت فروخت کو ہم ہر وقت نہیں بڑھا سکتے، لہذا ہو سکتا ہے اور جو قیمت ہم اس کو پروسیس کرنے میں یا اس کو خرید کے اپنی دکان پہ لانے کے لیے اس قیمت کو بھی ہم نہیں کم کر سکتے۔ سو کسی چیز کو تو کم کرنا پڑے گا، وہ کیا چیز ہے تاکہ ہمارا پروفٹ جو ہے وہ بڑھے؟ وہ انڈائریکٹ ایکسپنسز کہ جی جو فکسڈ ہیں نوعیت کے، انتظامی ایکسپنسز ہیں، سیلنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن کے ایکسپنسز ہیں، ان کو ہم ہر وقت جو ہے وہ ریویو کرتے رہتے ہیں کہ جی اس میں کسی طریقے سے کوئی کنٹرول ہم کر سکیں، کسی طریقے سے بچا سکیں تاکہ ہمارا نیٹ پروفٹ جو ہمیں آنا ہے وہ بڑھ سکے۔ تو یہ وجہ ہے کہ جی ان کو کلاسیفیکیشن بھی ان کی احتیاط سے کی جانے کی ہے۔ اب باقی خرچے ہیں، مثلا ڈپریسیشن ہے، یوٹیلیٹیز ہے۔ یوٹیلیٹیز کیا ہوتے ہیں؟ گیس، الیکٹریسٹی، ٹیلی فون، پانی، یہ تمام ان کو یوٹیلیٹیز کہا جاتا ہے، اور ان کے اخراجات، ریپیئر اینڈ مینٹیننس وغیرہ کے اخراجات جو ہیں یہ اب جو فیکٹری سے تعلق ہے وہ ظاہر ہے کہ جی کاسٹ آف پروڈکشن کے اندر جائے گا، اس کو بنوائی کی کاسٹ میں جائے گا۔ جو سیلنگ ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں وہ سیلنگ کی مد میں جائیں گے، جو ایڈمنسٹریٹو ہیں، باقی انتظامی معاملات سے تعلق ہے ان خرچوں کا، وہ وہاں جائیں گے، وہ اخراجات جاتے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے کہ ایک میتھڈ کے تحت آپ جو اپنی کاسٹ آ رہی ہے اس مختلف ہیڈز کے اندر، مختلف مد میں، اس کاسٹ کو آپ مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہیں یا کلاسیفائی کر دیتے ہیں فار اے بیٹر پکچر آف یور آپریشنس اینڈ یور کاسٹس۔ اب فائنینشیل ایکسپنسز کی بات ہے۔ فائنینشیل ایکسپنسز جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ یہ آپ ادا کر رہے ہیں، بینک کو کر رہے ہیں، کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو کر رہے ہیں، آپ نے اگر ان سے لون لیا ہوا ہے اس کے اوپر آپ ان کو منافع ادا کرتے ہیں، اور بینک چارجز وغیرہ ہوتے ہیں، بینک نے آپ کو چیک بک دیا، اس کے چارجز ہوتے ہیں، وہ آپ ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ فائنینشیل ایکسپنسز ہیں، اور یہ علیحدہ سے آتے ہیں۔ لیز کی ہے آپ نے گاڑی، لیز کسی لیسنگ کمپنی سے، اس کا لیز رینٹل ہے شاید، اس کے اندر بھی کچھ پروفٹ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، وہ اگر آپ ادا کر رہے ہیں وہ بھی شامل ہوگا۔
تو بہت سارے اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ فائنینشیل ایکسپینسز میں آ جاتی ہیں. انکم ٹیکس کی بات ہے. اب انکم ٹیکس جو ہے وہ انکم پہ ہے, لیکن اس کے علاوہ آج کل ہم ود ہولڈنگ ٹیکس بھی ایک چیز ہے, ایکسائز ڈیوٹی کی بات ہوتی ہے کہ جی ایکسائز ڈیوٹی بھی ہے, ویلیو ایڈڈ جنرل سیلز ٹیکس ہے جی. اب سوال یہ ہے کہ یہ بہت سارے ٹیکس ہیں اور یہ کیا سارے کے سارے جو ہے یہ سب کے سب یہ انکم ٹیکس کے مد میں آتے ہیں یا نہیں آتے؟ آبویسلی یہ سارے انکم ٹیکس کے مد. انکم ٹیکس تو صرف جو ہے وہ انکم سے ریلیٹ کرتا ہے کہ جی جو نیٹ پروفٹ بفور ٹیکس ہے اس سے تعلق ہے اس کا. ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہم پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی جو ہم چیز خریدیں گے کسی سے, اس سے اگر ہم سال میں ایک خاص مخصوص اماؤنٹ سے زیادہ چیز خریدیں گے اور اس کو زیادہ ادائیگی کریں گے تو ہمیں ایک خاص شرح کے حساب سے جو ہے وہ اس سے ٹیکس کاٹ کے حکومت کے کھاتے میں حکومت کے کھاتے میں بینک کے اندر وہ پیسے جمع کرانے ہوتے. وہ ہمارے پیسے نہیں ہوتے, وہ حکومت کے پیسے ہوتے. ہم نے تو اگر 100 روپے کی چیز خریدی کسی سے, اس پہ اگر ود ہولڈنگ ٹیکس کا ریٹ جو ہے وہ 5% ہے, تو ہم نے جو سپلائر تھا ہمارا اس کو تو پے ہم نے 95 روپے کر دی, اس کو ہم نے 95 روپے ادا کیے, 5 روپے اسٹیٹ بینک میں جمع کرائے, ہماری قیمت خرید پھر بھی 100 روپے رہی. تو قیمت خرید ہمارے لیے کم نہیں ہوئی, صرف ہم نے یہ کیا کہ حکومت کا ہاتھ بٹایا, اس کے لیے 5 روپے کا ٹیکس جو کاٹنا تھا وہ کاٹ کے سپلائر سے وہ حکومت کے کھاتے میں جمع کرا دیا بینک کے اندر. جہاں تک سیلز ٹیکس کا تعلق ہے, سیلز ٹیکس جو ہے وہ سیلز کے اوپر ہے, اور وہ جنرل سیلز ٹیکس جو ہے اگر آپ کا جو بھی آپ مال بیچ رہے ہیں اس پہ آپ 100 روپے مثال کے طور پہ اس کی قیمت ہے اور آپ کا سیلز ٹیکس کا ریٹ جو ہے وہ 15% ہے, تو آپ کسٹمر سے 115 روپے لے رہے ہیں. سیل آپ کی بک 100 روپے کی ہوگی, 15 روپے جو ہے وہ ٹیکس کے ہیں جو کہ آپ نے حکومت پاکستان کے بہاف پہ آپ نے کسٹمر سے کلیکٹ کر کے پھر حکومت کے کھاتے میں جمع کرا دی. آپ کی سیل ویلیو جو ہے وہ 100 روپے ہی ہے. تو یہ اس کا تعلق جو ہے, یہ ان کی پریزنٹیشن کیسے ہوگی, اس کو پروفٹ اینڈ لاس میں کیسے, یہ ہم آئندہ اس موضوع پہ واپس آئیں گے. فی الوقت اتنا ہی کافی ہے کہ انکم ٹیکس کا تعلق صرف انکم سے ہے, اور اس میں ہم ایک ایسٹیمیٹڈ بیسس کے اوپر, کیونکہ جس وقت انکم ٹیکس کی اسسمنٹ ہوتی ہے وہ اسسمنٹ کیا ہوتی ہے, کب ہوتی ہے, وہ ایک علیحدہ سلسلہ ہے. وہ جس وقت ہو جاتا ہے تو پھر فگرز کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. سو بیسکلی یہ ایک پروویژن ہے. جس طریقے سے آپ کو یاد ہے ہم نے کہا تھا کہ بیڈ اینڈ ڈاؤٹ فل ڈیٹس کے لیے ہم پروویژن کرتے ہیں کہ وہ ڈیٹس جن کے بارے میں ہمارے یہ خیال ہے کہ وہ شاید آئندہ وقت میں ان کی ریکوری جو ہے وہ نہ ہو سکے, تو لہذا ان کے لیے ان کے اگینسٹ ایک پروفٹ میں سے مخصوص کر دیتے ہیں رقم کہ جی یہ رقم جو ہے یہ اگر یہ ری پے نہ ہوئے تو اس کے اگینسٹ یہ آف سیٹ ہو جائے گا, چارج آف کر دیں گے, رائٹ آف کر دیں گے. اسی طریقے سے یہ پروویژن کی جاتی ہے انکم ٹیکس کی آن دا بیسس آف دا نیٹ پروفٹ بفور ٹیکس دیٹ یو آر شوئنگ ان یور اکاؤنٹس. تو یہ بات تو انکم ٹیکس کے حوالے سے جو ہے وہ ہو گئی. مزید تفصیلات جو ہیں وہ ہم آئندہ کے لیکچرز میں اسی موضوع پہ آگے لے کے چلیں گے. سو اب بیلنس شیٹ کی طرف توجہ کرتے ہیں. بیلنس شیٹ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ ایک خاص مخصوص دن کو تیار کی جاتی ہے, یعنی ایک خاص دن پہ جو ایسٹس اور لائبلٹیز کاروبار کی ہوتی ہیں ان کی ریپرزینٹیشن کرتی ہے. وہ پورے سال کی یا اکاؤنٹنگ پیریڈ کی نہیں, لیکن اس دن کو, اس تاریخ کو جو ایسٹس اور لائبلٹیز موجود ہوتے ہیں ان کی عکاسی کرتی ہے. یہ بتاتی ہے کہ اس دن یا اس تاریخ کو اس کاروبار کی فائنینشیل ہیلتھ کیا تھی. کیا اس کے پاس اتنے ایسٹس تھے کہ وہ اپنے تمام لائبلٹیز پے کر سکتی ہے,
کیا حال تھا اس کا. تو اس بیلنس شیٹ کو بھی ہم نے اس کے کچھ حصے جو ہیں وہ آپ سے پہلے اس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا. مثال کے طور پہ کیپٹل کے بارے میں ہم آپ سے ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں. لیکن آئیے ذرا ایسٹس اور لائبلٹیز کو تفصیل سے دیکھتے ہیں اور سب سے پہلے ایسٹس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں. ایسٹس ایک تو ہمارے فکسڈ ایسٹس کی ہم تفصیلاً بات کر چکے ہوئے. فکسڈ ایسٹس پلانٹ مشینری اکوپمنٹ لینڈ بلڈنگ موٹر وہیکلز کمپیوٹرز آفس اکوپمنٹ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ فکسڈ ایسٹس ہیں. اسی حوالے سے ہم نے ڈپریسیشن کی بات کی تھی. فکسڈ ایسٹ جو بیلنس شیٹ میں جو فگر دکھائی جاتی ہے وہ کاسٹ پہ نہیں دکھائی جاتی, یعنی جو قیمت خرید تھی اس پہ نہیں دکھائی جاتی, بلکہ کاسٹ مائنس ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن پہ دکھائی جاتی ہے. جو آج تک ڈپریسیشن ان ایسٹس پہ چارج ہوا اس کا ٹوٹل اس میں سے مائنس کاسٹ میں سے کیا جاتا ہے اور آپ فکسڈ ایسٹس ایٹ ریٹن ڈاؤن ویلو یا بک ویلو آپ شو کرتے ہیں. اس کے بعد ایک ہیڈ ہے کیپٹل ورک ان پروگرس. پھر کیپٹل ورک ان پروگرس کی بھی ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ مشینری لگ رہی ہے, ابھی انسٹال پوری طریقے سے نہیں ہوئی, اس نے پروڈکشن شروع نہیں کی, لیکن بیلنس شیٹ بنانے کا دن آ گیا تو اس تاریخ کو جتنا خرچہ اس مشینری کو انسٹال کرنے پہ اب تک ہوا وہ تمام کا تمام جو ہے وہ کیپٹل ورک ان پروگرس میں ہی رکھا جاتا ہے اور اس کو کیری فارورڈ کیا جاتا ہے نیکسٹ پیریڈ میں اس وقت تک کہ جب تک وہ مشینری جو ہے وہ پورے طریقے سے انسٹال نہیں ہو جاتی اور پروڈکشن میں آ نہیں جاتی. بلڈنگ ہے, بلڈنگ بن نہیں جاتی اور استعمال میں نہیں آ جاتی, اس وقت تک وہ بلڈنگ جو ہے وہ کیپٹل ورک ان پروگرس کا حصہ رہتی ہے. جب وہ بن جائے گی اور استعمال میں آ جائے گی تو اس وقت جو ہے وہ کیپٹل ورک ان پروگرس میں سے ٹرانسفر ہو کے فکسڈ ایسٹ کا حصہ بن جاتی ہے. ڈیفرڈ کاسٹس میں ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ جی پریلیمنری کمپنی بنانے سے پہلے اخراجات ہوتے ہیں, نوٹس بورڈ وغیرہ, پرنٹنگ اسٹیشنری, کمپنی بنانے کے خرچے, اس قسم کے خرچے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ کئی دفعے آپ ایک ایڈورٹائزنگ کیمپین لانچ کرتے ہیں اور وہ ایڈورٹائزنگ کیمپین جو ہے وہ آپ کے پروڈکٹس کے بارے میں ہے اور اس کے جو نتائج ہیں وہ آپ توقع کرتے ہیں کہ اگلے 2 یا 3 سال کے اندر آپ کو حاصل ہوں گے. لہذا خرچہ تو آپ نے ایڈورٹائزنگ کیمپین پہ آج کر دیا, لیکن اس سے جو بینیفٹ آپ کو مل رہے ہیں وہ اگلے 3 سال میں چونکہ ملیں گے, اس لیے آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ جو خرچہ آپ نے ایڈورٹائزنگ پہ کیا آج کر لیا, اس خرچے کا بینیفٹ چونکہ اگلے 3 سال میں آپ کو ملنا ہے, اس لیے آپ اس کو اگلے 3 سال میں ریکور کریں گے. لہذا یہ بھی ڈیفر کر دی گئی کاسٹ فار دی پرپسز آف رائٹ آف. تو یہ اگلے 3 سال تک آپ اس کو ڈیفرڈ کاسٹ میں شو کریں گے. ہر سال 1/3 حصہ جو ہے اس کا وہ آپ چارج کر دیں گے اپنی سیلز کے اگینسٹ. پھر آتے ہیں ہم لانگ ٹرم انویسٹمنٹس کے اوپر. لانگ ٹرم انویسٹمنٹس جو ہیں یہ کیا چیز ہیں اور لانگ ٹرم کیا ہے اور شارٹ ٹرم کیا ہے, یہ بھی سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اب لانگ ٹرم انویسٹمنٹ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگلے 12 مہینے میں آپ نہیں بیچ رہے, اس کو آپ نے اس خیال سے اس انویسٹمنٹ کو اس خیال سے کیا ہے کہ جی وہ آپ کچھ مدت تک جو کہ 12 مہینے سے زیادہ ہے اس کے لیے رکھیں گے. 2 سال ہے, 3 سال ہے, 4 سال ہے, 5 سال ہے. اور یہ انویسٹمنٹ کیا چیز ہے, یہ کیا انویسٹمنٹ جو ہے یہ ڈپازٹ بینک میں جو ڈپازٹ کیے جاتے ہیں یہ وہ ہے, یہ کیا چیز ہے. یہ انویسٹمنٹ جنرلی ہم جو کلاسیفائی یہاں پہ کرتے ہیں یہ انویسٹمنٹ جو ہے یہ یا دوسری کمپنیوں کے جو کمپنیاں اسٹاک ایکسچینج پہ جن کا کاروبار ہوتا ہے یا جن کے شیئرز کا کاروبار ہوتا ہے ان کمپنیوں کے شیئرز جو ہم خریدتے ہیں, یا کوئی ایسی کمپنی ہم نے خریدی جو کہ اب جس کو ہم نے خرید لیا, جس کا کاروباری ہم نے خرید لیا, تو اس کمپنی کے جو شیئر ہے وہ ان میں انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے. اور یہ اس نظریے سے کیا گیا ہے کہ جی یہ ہم نے شیئرز اپنے پاس یا یہ انویسٹمنٹ ہم نے اپنے پاس رکھنی ہے اور اس انویسٹمنٹ کو ہمارا فوری طور پہ بیچنے کا
کوئی خیال نہیں ہے. تو یہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ جو ہے یہ اس قسم کی انویسٹمنٹ کو کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر پراپرٹی کا مثال کے طور پہ کام کرتے، پراپرٹی میں اگر ہم زمین یا مکان جو ہے وہ خریدتے ہیں ود دی انٹینٹ آف ریسیل، کہ جی ہم نے اس کو خرید کے بیچ دینا ہے، تو وہ تو ہماری انویسٹمنٹ نہیں ہوگی. نہ ہی وہ جو پراپرٹی ہم نے خریدی ہے وہ پراپرٹی ہمارے فکسڈ ایسٹس کا حصہ ہوگی. وہ پراپرٹی جو ہے وہ ہمارا سٹاک ہے. کیوں کہ ہم وہ پراپرٹی یا شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ ہے کہ ہم اس کو خرید کے بیچتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم نے اس کو خریدا کہ ہم نے اس کو بیچنا ہے اور بیچ کے منافع. ہمارا تو کاروبار ہے، زمین بیچنا، مکان بیچنے وغیرہ. لہذا جو ہم وہ پراپرٹی خرید رہے ہیں وہ پراپرٹی ہرگز ہماری انویسٹمنٹ نہیں ہے. ہاں، اگر ہم اپنے دفتر کے لیے، اس کاروبار کے دفتر کے لیے ایک پرماننٹ آفس خریدنا چاہتے ہیں یا پرماننٹلی بلڈنگ خریدنا چاہتے ہیں تو وہ بلڈنگ جو ہے وہ پھر فکسڈ ایسٹس کا حصہ بنے گی. تو یہاں پہ انویسٹمنٹس کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے وہ انویسٹمنٹ یہ ہے کہ جی جو آپ کے کیش سرپلسز ہے یا جو پیسے ہیں جو آپ نے کسی شیئرز میں، سٹاکس میں، کسی چیز میں لگائے ہوئے ہیں، اور not with the intention of selling them within the next 12 months. تو یہ وہ ہیں، ان سے آمدن بھی ہوگی، وہ ادر انکم میں جائے گی. تو یہ کچھ ہے ایسٹس جو کہ نان کرنٹ ایسٹس کہلاتے ہیں، اور کیونکہ یہ سارے کے سارے جو ہے یہ 12 مہینے سے زیادہ عرصے کے لیے ان کا وجود ہوتا ہے، اور ان کو وجود میں ہی اس وجہ سے لایا جاتا ہے کہ یہ کچھ مدت 12 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ یہ ایسٹس رہیں گے. اب کرنٹ ایسٹس جو ہے، کرنٹ ایسٹس وہ تمام ایسٹس ہیں جو 12 مہینے کے اندر ہی جن کا استعمال ہو جانا ہے. اب اس میں سٹاکس شامل ہیں. سٹاکس میں آپ کو یاد ہے کہ را مٹیریل کے سٹاکس بھی ہو سکتے ہیں، خام مال یعنی فنشڈ گڈز کے سٹاک ہو سکتے ہیں، اس میں سیمی فنشڈ گڈز کے سٹاک ہو سکتے ہیں، اس میں ورک ان پروسیس، وہ مال جو کہ ابھی پروسیس میں ہے اور ایک فنشڈ شکل میں نہیں آیا، وہ بھی سٹاک کا حصہ ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، اسپیئرز ہیں، ٹولز ہیں جو کہ آپ مشینری کے وغیرہ کے لیے، مشینری کے اسپیئرز ہیں، جنرل سٹورز ہیں مختلف قسم کے، وہ آپ کے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ 12 مہینے کے اندر اندر ان کا استعمال جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ ہو جائے گا، لہذا وہ کرنٹ سٹاک ہے، کرنٹ ایسٹ ہے. ڈیٹرز ہیں. ڈیٹرز آپ کو یاد ہے کہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم نے پیسہ وصول کرنا ہے اور ان کا تعلق سیلز کے ساتھ ہوتا ہے. ڈیٹرز بھی آپ کو یاد ہے کہ جی ہم شو کرتے ہیں ٹوٹل اماؤنٹ آف ڈیٹرز لیس اینی پروویژن فار بیڈ اینڈ ڈاؤٹ فل ڈیٹس. وہ فگر جو ہے وہ بیلنس شیٹ میں آتی ہے. اور یہ پروویژن فار ڈاؤٹ فل ڈیٹس جو ہے یہ اس کے بارے میں پہلے آپ کو بیان کر چکا ہوں. ادر ریسیویبلس ہیں، اور کوئی کسی ہیڈ سے، کسی وجہ سے جو ہے، کسی کو اسٹاف کو آپ نے ایڈوانس دیا، کسی کو کچھ اور کسی وجہ سے آپ نے کوئی پیسے دیے، تو وہ جو آپ نے ان سے واپس لینے ہیں پیسے، وہ جو ہیں وہ ادر ریسیویبلس میں آتے ہیں. اور وہ بھی امید کی جاتی ہے کہ 12 مہینے کے اندر اندر جو ہے یہ تمام ٹرانزیکشنز ہو جائیں گی، یا اس آئٹم کی نوعیت جو ہے وہ بدل جائے گی، ریپلیس ہو جائیں گے یہ، اور یہ ریکوری ہو جائے گی. شارٹ ٹرم انویسٹمنٹس، جب میں ابھی لانگ ٹرم انویسٹمنٹس کی بات کر رہے، شارٹ ٹرم انویسٹمنٹس کا بھی میں نے ذکر کیا، اور اس میں یہی ہے کہ جی شارٹ ٹرم انویسٹمنٹس آپ 12 مہینے کے لیے کے کم عرصے میں ان کو خرید کے فروخت کر دیں گے. اس کو آپ نے کوئی زیادہ عرصے کے لیے ہولڈ نہیں کرنا، وہ آپ نے صرف اس نظریے کے تحت خریدے ہیں کہ جی یہ شیئر میں آج خریدوں گا اور کل منافع پہ بیچوں گا. آپ اس لیے نہیں خرید رہے کہ آپ اس کو کچھ عرصے تک
اس کو رکھنا چاہتے ہیں, اس پہ جو بھی کوئی گینز آئیں گے یا جو وہ اس سے نہیں مستفید ہونا چاہتے. آپ شارٹ ٹرم میں اس کو خرید اور فروخت کرنا چاہتے ہیں اور منافع بنانا چاہتے ہیں. اور پھر ظاہر ہے کہ جی کیش اینڈ بینک ہوتا ہے, کیش جو آپ کے پاس موجود ہے اور جو بینک میں آپ کے پاس پیسے موجود ہیں. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ بیلنس شیٹ ہی کا ایک حصہ ہیں, اور یہ ایسٹ سائڈ ہے صرف بیلنس شیٹ کی. اب یہ تمام ایسٹس جو ہیں, یہ ایسٹس جو ہیں یہ کس چیز سے خریدے جاتے ہیں, یہ کیسے وجود میں آتے ہیں؟ شروع میں ہم نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ جی کیپٹل ہوتا ہے, یعنی جو ہم سرمایہ لگاتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ کسی بھی کاروبار کے اندر ہر وقت کاروبار کا مالک جو ہے وہ دوسرے ذرائع ڈھونڈتا ہے کہ وہاں سے پیسے حاصل کر کے اپنے کاروبار کے ایسٹس جو ہیں ان کو بلڈ اپ کیا جائے, کیونکہ جتنے وہ ایسٹس بلڈ اپ کرے گا یعنی اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کرے گا اتنی زیادہ وہ چیزیں بنا سکے گا, بیچ سکے گا, کاروبار کا والیوم جو ہے وہ انکریز کر سکے گا. اور جب کاروبار کا والیوم انکریز ہوگا تو ظاہر ہے کہ جو کچھ وہ بنا کر کے بیچ رہا ہے اس سے پروفٹ حاصل کر رہا ہے, وہ پروفٹ بھی انکریز کرے گا. تو یہ جو ایسٹس کریٹ ہوتے ہیں یہ ایسٹس صرف سرمایہ جو مالک ہے اس کے پیسے سے نہیں ہوتے, بلکہ بینکوں سے لون, جو منافع آپ کماتے رہتے ہیں اس منافع کا شاید پورے کا پورا حصہ, پورا منافع جو ہے وہ اپنے پاس نہیں لے جاتے, کچھ حصہ کاروبار میں لگا دیتے ہیں, زیادہ حصہ شاید لگا دیتے ہوں کاروبار میں, کچھ حصہ اپنے پاس اپنے ذاتی استعمال کے لیے لے جاتے ہوں. تو یہ تمام چیزیں مل کے جو ہے یہ ایسٹس کو بناتی ہیں, کریٹ کرتی ہیں. پھر اس کے علاوہ بہت سارے اخراجات ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہم نے بیلنس شیٹ کی ڈیٹ پہ ادا نہیں کیے ہوتے, لیکن ان کا استعمال ہو چکا ہوتا ہے یا ان کی وجہ سے, مثال کے طور پہ 30 جون کو سال کا آخری دن ہے اگر, تو 30 جون کو آپ ایک گاڑی خریدتے ہیں, پیمنٹ جو ہے وہ آپ نے 3 جولائی کو کرنی ہے. 3 جولائی تو اگلے سال کا حصہ ہے. 30 جون کو جو بیلنس شیٹ بنے گی, 30 جون کو موٹر گاڑی تو آپ کے پاس آ گئی, کہاں سے آئی؟ آپ نے پیسے تو ادا نہیں کیے, پیسے کہاں ہیں؟ اس کے عوض تو ابھی صرف ایک لائبلٹی ہے, وہ لائبلٹی جو کہ آپ نے ادا کرنی ہے. تو کیپٹل پلس لائبلٹیز جو ہیں وہ ان ایسٹس کو کریٹ کرتی ہیں. اور صرف یہ جو کئی دفعہ خیال ہوتا ہے کہ جی صرف ہمارے اپنی جیب سے جو سرمایہ لگا ہے اس سے ہی ایسٹس کریٹ ہوتے, خالی اس سے نہیں ہوتے. اور جتنا بڑا کاروبار ہوگا ظاہر ہے کہ لائبلٹیز بھی اسی حساب سے ہوں گی, کیپٹل بھی اسی حساب سے ہوگا. تو یہ چیز یاد رکھنے کی ہے کہ کیپٹل جو ہے, کیپٹل اور لائبلٹیز ٹوگیدر کریٹ دی ایسٹس دیٹ آر امپلائڈ ان اے بزنس. تو یہ بات مختصراً جائزہ آپ کو میں نے بیلنس شیٹ کے ایسٹ سائڈ کا دیا, مختصراً آپ سے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کی بات کی. آگے کے کچھ لیکچرز میں جا کے ہم تفصیل کے ساتھ, ایگزامپلس کے ساتھ ان چیزوں کو جو ہے وہ ہم دیکھیں گے. شکریہ.